سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑا فضل فرماتا ہے، بڑا کرم فرماتا ہے، اور جو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہیں ان کی جزا ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پاک پڑھیں تو محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں، دل سے پڑھا کریں، پوری توجہ کے ساتھ۔ اس پر ایک واقعہ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حالات میں ان کا ایک قول نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، اور میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ایک بار آپ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بشارت اس کے لیے ہے جو حضور قلب سے درود شریف پڑھے، یعنی بالکل توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے اور کوئی کام نہیں کر رہا، صرف آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی یہ اجر عطا فرمائے گا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، 10 رحمتیں ارشاد فرمایا یہ ہر اس بندے کے لیے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا اگرچہ وہ غفلت ہی سے کیوں نہ پڑھے، یعنی عادت کے طور پر پڑھ رہا ہے، دل توجہ اگرچہ درود پاک کی جانب نہیں ہے لیکن درود پاک پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ہر بندے کے لیے ہے، چاہے وہ بغیر توجہ ہی کے غفلت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہے، فرمایا، اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی ایسے فرشتے عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، یعنی جو غفلت کے اندر اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہے اور درود پاک پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وہ بندہ جو حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور کوئی کام نہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، فرمایا جو پوری توجہ سے دل لگا کر درود پاک پڑھے، ارشاد فرمایا اس کا ثواب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھیں، اپنے کام کاج کے دوران اگر پڑھ رہے ہیں تب بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن کچھ وقت وہ بھی ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہی مقصد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی پابندی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان سوالات کیا کرتے تھے، ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سوالات کیا کرتے تھے، کوئی بات کسی سے پوچھتے تھے، کوئی مسئلہ
یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تو پھر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو موجود تھے حضور کی بارگاہ میں ان سے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے صحابہ سے سوالات، صحابہ کرام کے تابعین سے سوالات، تابعین کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوالات، یہ ایک ہمارے دین کا، اسلام کا پورا ایک طویل باب ہے۔ انہی میں سے آج کچھ اہل علم سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات ہم انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ایک صحابی رسول کا دوسرے صحابی رسول سے سوال، وہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، طویل القامت، خوبصورت حسن و جمال کے ایسے پیکر کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہا کرتے تھے، فرماتے تھے یوسف ہذہ الامہ، اس امت کے یوسف جو ہیں وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہم ایک مقام پر اترے، ایک مقام پر ہم ٹھہرے، فرماتے ہیں کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے سائے کے اندر سو رہا ہے اور قریب تھا کہ اس پر سورج کی کرنیں، سورج دھوپ اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والی تھی۔ جب وہ اٹھے تو وہ سونے والے کون تھے؟ فرمایا اذا ہوا سلمان، فرماتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوئے ہم نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ایک صحابی رسول حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوئے تو ہم ان کے پاس آئے، اسلم علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سلام کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جریر، اے جریر، تواضع للہ، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ فَإِنَّ مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے قیامت میں بلندی عطا فرمائے گا۔ رَفَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا جریر، اے جریر، هل تدری ما الظلمات یوم القیامہ، کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن کے اندھیرے کیا ہیں؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں قیامت کے دن کے اندھیرے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا ظلم الناس بینہم فی الدنیا، دنیا میں ایک آدمی دوسرے پر جو ظلم کرتا ہے، ارشاد فرمایا یہ قیامت کے دن کے یہ اندھیرے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم اخذ عودا، پھر آپ نے ایک لکڑی اٹھائی زمین سے اور ارشاد فرمایا کہ لا اکاد اراہ بین اصبعیہ، فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دیکھی تو آپ کی انگلیوں کے درمیان تھی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا جریر، آپ نے فرمایا اے جریر، اگر تو لو طلبت فی الجنت مثل ھذا العود لم تجدہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو جنت کے اندر اس لکڑی کی مثل، ایسی لکڑی بھی اگر تو ڈھونڈے گا، طلب کرے گا، فرمایا تجھے نہیں ملے گی، لم تجدہ۔ قال، کہتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، این النخل والشجر، تو جنت میں تو درخت بھی ہوں گے، شجر بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں وہاں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی لکڑی، ایسی چھڑی تم نہیں پا سکو گے جنت میں، تو وہاں پھر جنت کے درخت کیسے ہیں؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑیں موتیوں کی ہوں گی، سونے کی ہوں گی، اور جو اوپر کا حصہ ہے وہ پھل ہوگا، ارشاد فرمایا۔ تو جنت کے درختوں کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور جو ظلمات ہیں قیامت کے آپ نے وہ بھی ذکر فرمائے کہ جو آپس میں ظلم کرنا ہے یہ قیامت کا اندھیرا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کو مارنا، زد و کوب کرنا، پیٹنا، اس کے ساتھ
ظلم زیادتی کا معاملہ کرنا یقیناً یہ وہ کام ہے جو قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ بندہ جو ظلم کرنے والا ہے یقیناً وہ اس اندھیرے کے اندر ہوگا۔ ہمیں تو وہاں کے لیے روشنی چاہیے، روشنی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روشنیاں کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، نیکیاں روشنی ہیں۔ جو بندہ نیکیاں لے کر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا، اور جو اس طرح لوگوں کے درمیان ظلم کر کے گیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اندھیرے کے اندر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج اگر ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہے جو اس کی دل آزاری کا سبب بنا ہے، تو ہمیں چاہیے آج معافی مانگ لیں اس سے، آج اسے راضی کر لیں، ورنہ قیامت کے دن یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، اور اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اپنے آپ کو جو حقوق العباد کے بالخصوص معاملات ہیں، بندے کو چاہیے اس پر غور کرے، اور اگر کسی کا کچھ حق دینا ہے، اپنے ذمے کچھ بنتا ہے تو اس کو آج ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک یہ سانسیں عطا کی ہیں، زندگی ہے، مہلت ہے، جیسے یہ سانسیں ختم ہوئیں اب مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں ایک دوسرے سوال کی جانب، جو حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی ایک اہل علم، ایک عالم کا اپنے سے بڑے عالم کے ساتھ سوال ہے۔ وہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قال عالم لمن فوقہ فی العلم، ایک عالم نے دوسرے عالم سے جو کہ علم میں اس سے فوقیت رکھتا تھا، درجے میں زیادہ تھا، علم میں زیادہ تھا، اس سے سوال کیا، کیا؟ کم ابنی من البنائی، میں کس حد تک تعمیر کروں؟ مکان بنانا ہے، گھر بنانا ہے، کتنی تعمیر کروں، کتنا بڑا بناؤں یا کس انداز کا بناؤں؟ تو اس عالم نے کہا یکفی کا ما یسترو کا من الشمس، اتنا بنا لے جو تجھے سورج کی گرمی سے بچا دے، وَيُكِنُّكَ مِنَ الْغَيْثِ، اور تجھے بارش سے بچائے، بارش اور دھوپ کی شدت سے جو تجھے کفایت کرے، اتنا بنا لے۔ اب اس نے پھر ایک اور سوال کیا، کم آکل من الطعام، کہنے لگا یہ بتائیے میں کھانا کھاؤں تو کتنا کھاؤں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دوسرے عالم نے کہا جو علم میں اس سے زیادہ تھے، کہنے لگے فوق الجوع ودون الشبع، انہوں نے فرمایا اتنا کھا جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے لیکن بالکل پیٹ بھر جائے اس سے پہلے روک دے، یعنی بھوک سے کم کھا، مقصد یہ تھا بیان فرمانے کا۔ اب اس نے ایک اور سوال کیا، وہ جو عالم صاحب تھے انہوں نے کہا کم البس من الثیاب، لباس کیسا پہنوں، کس انداز کا ہو؟ تو آپ نے فرمایا جیسا لباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہننا ویسا پہن۔ اور یہ بات غالباً پہلی امتوں کی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہلی کتابوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لائے، تو ان کی بہت ساری روایات، بہت ساری باتیں وہ پچھلی قوموں سے تعلق رکھنے والی بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو دو عالم ہیں غالباً یہ بھی پہلی امتوں کے تھے، اسی لیے انہوں نے ارشاد فرمایا جواب میں لباس المسیح علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لباس پہنا کرتے تھے ویسا لباس پہن، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لباس انتہائی سادگی پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس عالم نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کم اضحکو، میں مسکراؤں، خوش ہوں، کتنا خوش ہوں؟ انہوں نے کہا ما یسفر وجہک، ایسا مسکرا، ایسا خوش ہو کہ تیرا چہرہ کھل اٹھے، لیکن ولا یسمع صوتک، تیرے مسکرانے کی، تیرے ہنسنے کی آواز کوئی دوسرا آدمی نہ سنے، یعنی تبسم جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا کہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار ہوا کرتے تھے، مسکراتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ جو ایک آواز کا پیدا ہونا، کہا جسے کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مسکرانا، خوش ہونا قہقہے سے پاک ہوا کرتا تھا۔ تو اب اس عالم دین نے بھی جو بات کہی وہ کیا تھی؟
کہا ایسے خوش ہو، ایسے مسکراؤ، ما یسفر وجہ کا، کہ تیرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے، لیکن ولا یسمع صوتا کا، تیری آواز کسی کو نہ سنے، کہہ کہا لگانے سے بچے یعنی بندہ۔ اب پھر انہوں نے سوال کیا وَکَمْ أَبْكِي، میں آنسو بہاؤں، روؤں، کتنا روؤں اللہ کی بارگاہ میں؟ انہوں نے فرمایا لا تملا ان تبکی من خشیت اللہ، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو آنسو بہانا ہے وہ کیسا ہو؟ ارشاد فرماتے اتنا کہ تو خوف خدا سے رونے سے اکتا نہ جائے، دل نہ بھر جائے بندہ اور اس کام سے تنگ نہ آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہا۔ اب اس نے پھر ایک سوال کیا، کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ میں کتنا عمل جو ہے وہ چھپاؤں؟ وہ جو عالم تھے انہوں نے فرمایا حتی یظن الناس انک لم تعمل حسنۃ، اللہ اکبر۔ اخلاص کی جو اعلیٰ ترین منزل ہے وہ ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اپنے عمل کو اتنا چھپا، اتنا لوگوں سے پوشیدہ رکھ کہ لوگ یہ سمجھے لم تعمل حسنۃ، تو نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، یعنی تیرا جو نیک عمل کرنا ہے وہ ایسا ہو کہ بس تیرے درمیان اور تیرے خالق و مالک کے درمیان ہو، لوگ اس سے جانیں، اس کی ٹو میں پڑیں، یا لوگوں کے سامنے نیکیاں کرنا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اخلاص پر مبنی ہو۔ یہ ظاہر سی بات ہے فرائض و واجبات کے علاوہ جو ہیں، ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، واجبات کی ادائیگی کرے گا، مسجد کے اندر جائے گا، تو اب وہ جو لوگوں کے سامنے کرنے کی چیزیں ہیں جن کا کرنا فرض ہے، لازم ہے، ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو نفل کام ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کے اندر بندہ کیا کرے؟ اخلاص سے کام لے، چھپائے لوگوں سے۔ اب انہوں نے سوال کیا کم اعلن من العمل، میں اپنا کتنا عمل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کروں اعلانیہ طور پر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے کر کہ جو حریص ہے وہ تیرے پاس نہ آ پائے۔ جو حرص کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ حریص تیرا نشیمن نہ بنے اور لوگ تیرے خلاف باتیں نہ کریں۔ وہی کہ اگر فرائض و واجبات کو بھی چھوڑ دے گا، وہ بھی لوگوں سے چھپا کے کرے گا، تو لوگ اس کے خلاف باتیں کرنے لگیں گے۔ فرمایا کہ حریص تیرا نشیمن نہ بنے، تیرے پاس آ کر نہ بیٹھے اور لوگ تیرے خلاف باتیں نہ کریں۔ پھر آپ نے مزید وہ جو عالم دین تھے انہوں نے ایک اور بات ذکر فرمائی، مثال کے ذریعے اپنی بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ وَسَمِعْتُ رَاهِبًا، میں نے ایک راہب سے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرْفَيْنِ وَوَسَطًا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے سنا تھا، اس نے کہا ہر چیز کے دو کنارے ہوتے ہیں، دو طرفیں ہوتی ہیں اور ایک درمیان ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف سے پکڑے گا اذا امسکت بأحد الطرفین، ایک طرف سے پکڑے گا تو دوسری جھک جائے گی مال الآخر، وَإِذَا أَمْسَكْتَ بِالْوَسْطِ اعْتَدَلَ الطَّرْفَانِ، اگر اسے درمیان سے پکڑ لے گا تو وہ دونوں چیزیں، دونوں طرفیں جو ہیں، دونوں کنارے برابر ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا ثم قال، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا علیکم بالاوسط من الاشیاء، فرمایا کہ جو چیزیں ہیں ان کو درمیان سے پکڑو، یعنی میانہ روی اختیار کرو۔ اگر بڑھو گے کسی کام کے اندر، یا تو افراط میں جا پڑو گے یا تفریط کے اندر پڑ جاؤ گے، کسی چیز کو بہت بڑھا دو گے یا بہت کم کر دو گے، جو شریعت کا مقصد تھا اسی کو فوت کر دو گے۔ ارشاد فرمایا اس لیے کیا کرنا، علیکم بالاوسط، درمیانی راہ جو ہے، درمیانہ رستہ جو ہے اسے اختیار کرو، نہ افراط ہو، نہ بہت زیادہ بڑھنا ہو، نہ بہت زیادہ کم کر دینا ہو۔ جیسے کوئی آدمی کم کرنے پہ آئے تو فرائض ہی کو چھوڑ دے، اور زیادتی کرنے پر آئے تو نوافل کی اتنی کثرت کرے کہ اب فرض جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جائے۔ جیسے ساری رات عبادت کرتا رہا، سونے کے قریب ہے کہ اگر لیٹا فجر کے قضا ہو جانے کا ڈر اور خوف ہے، تو ارشاد فرمایا علیکم بالاوسط، جو درمیانہ رستہ ہے، جو میانہ روی ہے، اس کو چیزوں میں اختیار کر۔ ارشاد فرمایا یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو دو عالموں کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی وہ اپنے احباب میں آپ نے بیان فرمائی۔ بہت ہی حکمت، دانش مندی اور
عقل اور خرد سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ہمیں بھی چاہیے اس کے اندر سے جو چیزیں میانہ روی کے متعلق ہے، اسی طرح مسکرانے میں، ہنسنے میں، آواز نکالنے سے بچنا، اسے بھی اپنے آپ پر لازم کرنا چاہیے. بہت زیادہ زور زور سے کہہ لگانا، زور زور سے ہنسنا، یہ بندے کے وقار کو مجروح کر دیتا ہے اور اس سے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. آدمی پر وقار قائم رہنا چاہیے. ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ہمیں چاہیے ان کا جو مبارک انداز ہے. آپ تبسم بھی فرمایا کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے، کہکہے سے آپ بھی دور تھے. ہمیں بھی چاہیے حتی الامکان ہم اپنے آپ کو کہکہے سے بچائیں، اور جو چیزیں ان دو علماء کی گفتگو میں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمت اور دانشمندی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر اس کام سے بچائے جو بندے کے وقار کو مجروح کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم